رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عزت جب ہوتی ہے انسان کی تو اس شخص پہ 4 چاند اس طرح سے بھی لگ جاتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر، اپنے گھر پہ، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے کام والی جگہ پر، اپنے جہاں سڑک سے وہ گزر رہا ہے، جس جگہ پر بھی ہے، وہ شخص کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو رسپیکٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رسپیکٹ تو دینی چاہیے. جتنی آپ رسپیکٹ دیتے ہیں اتنی آپ کو ملتی بھی ہے اس کے حساب سے. اور رسپیکٹ سب کی کرنی چاہیے. اٹس ناٹ لائک کہ جو بڑے ہیں ان کی کر رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں بچے ہیں ان کی بھی رسپیکٹ اتنی ہی. اثر و رسوخ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے کہ ان کی زیادہ عزت کوئی کر رہا ہوتا تو اس کے حوالے سے بھی کہ ایکولی سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اچھا جنید، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب بچوں کی بات کرتے ہیں تو میں کوئی بھی میں زندگی کا میں اگر بات کر رہی ہوں کچھ بھی، میں کہتی ہوں بچپن میں ایسا تھا، امی نے ایسا کہا تھا، اسے ڈانٹ پڑی تھی، اس لیے ہم سدھرے ہیں. ہم یہ الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں جو ہے یہ چیز سیکھی ہے. میں مطلب ایک انسان سوچے سمجھے بغیر یہ بات بول دے کہ مجھے ریکال ہو جاتا ہے کہ میری امی نے مجھے کیا کہا، میرے ابو نے کیا کہا، میری فیملی نے کیا کہا. دس از ویری امپورٹنٹ. بچوں کو یہ چیز سکھانا شروع سے کہ احترام کرنا ضروری ہے. احترام آپ خود بھی کرو، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی کرو. دس از ویری ہاؤ یو ول سی دس تھنگ اسپیشلی بچوں کے حوالے سے. نہیں بالکل نازیہ، آئی تھنک ریسپیکٹ از سم تھنگ وچ از انٹیگرل. میں کہتا ہوں کہ اٹس اے ویری کریٹیکل کمپوننٹ. اور آپ نے جس طرح کہا کہ ہماری بہت ساری چیزیں، بہت ساری یادیں، ہماری جو فارمیٹیو ایئرز ہیں وہ بچپن کے ہی ہوتے ہیں. اور جس طرح سے ہمیں یاد ہوتا ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ہم سے برتاؤ کیا، یا سب سے بہت بڑا ایک اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ہماری آگے آنے والی شخصیت پہ بھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے شاید یہ بھول جاتے ہیں، یا ان کو اگر ہم جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہوتی ہے نا کہ جیسے ہم بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر بچہ بھاگتا ہوا کے اپنی وہ اسٹوری، اور آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ بچوں کو بات کرنے کا ماشاء بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. یہ چیز ایگزیکٹلی صحیح کہا. بالکل. اور ایک دم سے اگر آپ اس بچے کو تم چپ کرو، تم چھوٹے ہوئے، تو اگر اپنے آپ پہ دیکھیں، اگر ہم ایز این ایڈلٹ دیکھیں، اگر ہم بات کریں کوئی اور کہ اگر ہمیں چپ کریں تو ہمیں کتنا ایک ڈسرسپیکٹ سی لگی کہ میری بات کسی نے سنا نہیں. تو وہ جو چیز ہے نا، وہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وی وانٹ ٹو بی ہرڈ، وی وانٹ ٹو بی سارٹ آف ہماری اسٹوری کوئی سنے. تو یہ جو اگر وہ جو ہے، تو میں تو یہ جس طرح فریاد بات کری تھی، یہ ان بچے کو بھی، انسان تو سارے ہیں نا، چھوٹا انسان وہ ہے، بچہ ہے، بڑے انسان ایڈلٹس ہیں. تو یو ہیو ٹو hear them out, you have to give them that respect. تو میں کبھی بھی اپنے جس سے میں بچوں کے ساتھ جو کام کر رہا تھا، تو وہ میں کبھی بھی ان کو نا، ان کی جب وہ اتنی لہ میں ہوتے ہیں، میں کبھی کو ہمیشہ سنتا ہوں کہ they always feel heard, تاکہ ان کو یہ ہو کہ ان کا their opinion, whatever they're saying, their opinion is valuable, they're valued. ہر انسان جو ہے وہ اپنی قدر کروانا چاہتا ہے، اور ہر انسان کی اپنی ایک وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک ویدر آپ کی جیسے بھی بات کری تھی، ویدر اٹ ڈز ناٹ ڈپینڈ کہ آپ کون سی گاڑی سے اترے ہیں یا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنے اس میں رسپیکٹ ہے، ویلیو ہے. جو بھی بچپن سے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آس پاس کا ہمارا ماحول ہوتا ہے، وہی چیزیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں بچپن کے اندر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو وہی چیزیں سمجھائی جائیں اور سکھائی جائیں، اسی ٹائم سے اسی ٹائم سے، کیونکہ بچہ نا بڑی جلدی چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے. اور میں کہتی ہوں یہ تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کہ اس کا بھی سب کچھ ایمٹی ہے، اس کا دماغ ابھی بالکل ایمٹی ہے. جو فیڈ کرتے جاؤ گے وہ فیڈنگ آتی جائے گی. سو وٹ وی آر فیڈنگ، سیریسلی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا یہ چیز. کاش یہاں پر لوگ یہ چیز کو سمجھ رہے. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور ایک چیز بڑی اچھی کہی تھی جنید بھی ڈاکٹر صاحب کہ بچے جب آتے ہیں نا تو وہ نا اپنی کوئی بات کہتے ہیں. میں خود چھوٹی جب ہوتی تھی تو میرا دل کرتا ہے میں مشورہ دوں، اور مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ تم تو بھی بہت چھوٹے ہو تو مشورہ کیوں دے. میں کہتی ہوں سننا چاہیے بچے کو. بچہ پتہ نہیں اس کو کیا فیل کر رہا ہوتا ہے. بچے کو چپ نہیں کرانا چاہیے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، سن لو، پھر اس کے بعد آپ جیسا بہیو کرنا ہے کرو. تو دس از ویری امپورٹنٹ. میں چاہوں گی آپ اس پہ چھوٹے سے کمنٹ اپنا دے دیں، پھر ہم بریک پہ جائیں. اصل بات یہ ہے کہ رسپیکٹ یا عزت یا توقیر یہ ہے کیا؟ یہ احساس کا نام ہے.
وہ جو آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل سے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا آئی کانٹیکٹ، آپ کے انوائرمنٹل کمیونیکیشن، وہ ساری چیزیں یکجا ہو کر جب کسی شخص کو ایک خاص انوائرمنٹ میں ایک ذہنی طور پر اٹیچ کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص مجھے عزت دے رہا ہے یا مجھ پر تنقید کر رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے یا کس رویے کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو سو یور ہول بیہیویئر از اسیسڈ ود یور ورڈس اینڈ انسائڈ دا ورڈس، انڈر لائن جو ہوتا ہے اس کے اندر. تم بہت اچھے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بہت کے اندر بہت کچھ ہے. لہجہ بتاتا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے، ذرا سا ہم اس طرف بات کریں، رمضان کا مہینہ اور رمضان کی بات، تو جو یہ دشمنان اسلام تھے اور جو حضور سے مشرکین دل کے اندر حسد رکھتے تھے، پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، نعوذ باللہ من ذالک، تم پر بیماری ہو، تم پر خرابی ہو، تم پر برائی ہو، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ ہمارا جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضور ہرٹ ہوتے تھے، اس سے تکلیف ہوتی تھی انہیں. بالکل، یہ منافقین میں سے ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بہت اور اندر نہ رکھتے ہیں ہیٹریٹ. وقفے کے بعد ہم بات کریں گے. بالکل بالکل، اس میں ہم بات کریں گے. تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دلوں میں بھی محبت اور دلوں میں بھی پیار رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور آگے اپنی زندگی میں بھی شامل کریں گے اس تقوی کو. اس کے ساتھ ہی بھی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس.